بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ حروف مقطعات 5 آ گئے یہاں پہ۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس کے بندے زکریا کے اوپر ہوئی ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے دعا کی اپنے رب سے چپکے سے، چھپی آواز میں دعا کی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یہ سورہ آل عمران میں اس بات کو بھی ہم پڑھائیں، اور وہ یہ دعا ان کے دل میں پیدا ہوئی حضرت مریم کو دیکھ کر، ان کے جو بھی احوال ان کے سامنے آئے تو ہنالک دعا زکریا، وہ سارا کچھ دیکھ کے تو حضرت زکریا نے یہ دعا مانگی تھی، لیکن الفاظ کیا تھے وہ یہاں پہ آئے۔ انی وہن العظم منی، اے میرے رب یہ میری ہڈیاں ہو گئی ہیں بوڑھی، کمزور ہو گئی ہیں، وہن ان کو جو کمزوری لگ گئی ہے، یعنی جوڑوں میں درد ہو گیا گویا۔ واشتعل الراس شیبا، اور سر میرا جو ہے اس میں بڑھاپا ظاہر ہو گیا، سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا، بدبخت نہیں ہوا، یعنی میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو مانگتا ہوں مجھے ملتا ہے، محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں کا، من ورائی، میرے مرنے کے بعد، یعنی میری فیکٹری خراب کر دیں گے، یا صنعت جو میں نے لگائی ہے اس کو برباد کر دیں گے، یا کاروبار میرا برباد کر دیں گے، نہیں، یہ جو دین کا کام میں کر رہا ہوں اس کو نہیں انجام دیں گے، یہ ڈر ہے مجھے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے، جوانی میں بھی اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، بانجھ تھی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنے پاس سے ولی دے۔ آپ کو ایک علم لدنی یاد ہے، میں اس کو یاد کرا رہا ہوں، جنگ لدنی بھی آپ کو یاد کرائی، رحمت لدنی بھی یاد کرائی، اب یہ اولاد لدنی کا ذکر آ گیا۔ اسباب نہیں ہے، اسباب کوئی بھی نہیں ہے، سبب نہیں ہے، ان اسباب کے بغیر، نہیں، میں بوڑھا ہو چکا، بیوی میری بانجھ ہے، جو اسباب ہوتے ہیں اولاد کے وہ ممکن نہیں ہے، تو اب کدھر سے اولاد ہو سکتی ہے؟ اپنے پاس سے دے، اسباب سے ہٹ کر دے، بلا سبب دے۔ من لدنک ولیٰ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، یعقوب کی آل کا وارث، یعنی جو یعقوب اپنی جو چھوڑ گئے ہیں میراث، یعنی نبوت کی، اس کا وارث بنے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ یا زکریا، یہ دعا انہوں نے کی، اس کے بعد انہیں پیغام آیا، یہ ضروری نہیں اسی وقت آیا ہو، کچھ 2 4 10 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، اور یہ پیغام فرشتے لے کے آئے تھے، یہ سورہ آل عمران میں بات آئی۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس نام کا کوئی فرد اس سے پہلے تم نے نہیں سنا ہوگا، یعنی اس نام کا کوئی آدمی نہیں گزرا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب یہ ہے وہ مسئلہ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، بات تکوین کی سطح پہ ہو رہی ہے، اب جب وہ ہم تو اسباب کے قیدی ہیں، لہٰذا بتا مجھے کہاں سے بیٹا ہو جائے گا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور بڑھاپے نے آ کے مجھے بالکل ہی اکڑا دیا ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ، کہا کہ بس ایسے ہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، اس کو سوچیں، یہ اللہ کے کام اس عالم اسباب کے پابند نہیں ہیں، یہ اس کی گرفت میں ہم ہیں، اللہ تو اس سے بہت بلند و بالا ہے، وہ اس کا قیدی تو نہیں ہے، وہ کر لے گا۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ میرے اوپر بہت آسان ہے، تمہیں لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، کچھ مشکل نہیں ہے، میں کر لوں گا۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ذرا یہ تو سوچو، میں نے اس سے پہلے تمہیں بنایا، تم کوئی چیز ہی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ قال رب اجعل لي آیہ، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں کہ اللہ کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، لیکن یہ کہ مجھے یہ تو بتائیے نا کب ہوگا، کوئی نشانی بتا دیجئے جب ہوگا، اب وہ جو حمل قرار پائے گا مجھے پتہ کیسے چلے گا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود، ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا، زبان بند۔ جب یہ واقعہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمل قرار پا گیا۔ جب ایسا ہوا فخرج علی قومہ من المحراب، تو جو ان کا حجرہ تھا جہاں وہ عبادت کرتے تھے، وہاں سے وہ نکلے، اپنی قوم کے سامنے آئے، فاوحیٰ الیہم، اب بول تو سکتے نہیں، اشاروں سے انہیں سمجھایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اب یہ وحی کا لفظ آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا، کس معنی میں آیا ہے؟
حضرت زکریا نے وحی کی اپنے لوگوں کی طرف، مطلب یہ کہ اشارے سے بات سمجھائی. یا یحییٰ، اب وہ اس کے بعد پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو، بقوہ، پورے زور سے پکڑو. اب پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور اسے ہم نے بچپن ہی سے حکمت اور نبوت عطا کر دی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے شوق بھی عطا کر دیا سیکھنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ کی طرف رغبت رکھنے کا. وَزَكَاةً، اور پاکیزگی اور ستھرائی بھی اور پاکی بھی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار بھی تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین کے لیے بہت نیک سلوک کرنے والا تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ وہ کوئی سختی کرنے والا، جبر کرنے والا تھا، اور نہ ہی خود سر تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن کہ وہ پیدا کیا گیا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی دنوں میں سلامتی نہیں ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک، اور اس کے مرنے سے لے کے اس کے دوبارہ جی اٹھنے تک اس پر سلامتی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اسی طرح کتاب میں مریم کا بھی ذکر ہے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب اس نے اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک شرقی مکان میں جا کر کنارہ کشی اختیار کر لی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان سے پردہ کر لیا. فارس، وہ اس کے بعد ایک موقع آیا اور وہ اپنا جو ہے نا پاکیزگی کا غسل کر کے فارغ ہوئیں، تو اس کے بعد یہ فرشتہ آ گیا ان کے پاس. فارسلنا الیہا روحنا، ان کے پاس ہم نے اپنے روح کو بھیجا، یعنی حضرت جبریل کو. فتمثل لہا بشرا سویا، تو ان کے سامنے حاضر ہوئے ایک صاف ستھرے انسان بن کر. بشرا سویا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی بن کر، پورا آدمی ہو کر. قالت انی اعوذ بالرحمن، اب حضرت مریم تو ان کو نہیں جانتی تھی، تنہائی میں تھیں، ایک اجنبی وہاں پہ آ گیا تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی. ان کنت تقیہ، اگر تو سچ مچ متقی ہے، یعنی دکھنے میں تو لگتے ہو بڑے پرہیزگار آدمی، اگر سچ مچ کے پرہیزگار ہو تو میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، تمہاری پناہ مانگتی ہوں تم سے. قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ میں گھبرائے نہیں، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا. قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا میرے لڑکا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں. ولم اکو بغیا، نہ ہی میں کوئی جو ہے بدکارہ ہوں، یہ کیسے ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ سبب نہیں ہے، سبب ہی نہیں ہے نا، جو اس کا خاوند ہی نہیں ہے میرا. قال کذالک، ہمیں اسی طرح ہوگا. اب آپ سوچیں، یہ ہیں وہ ایک ہمارے ہاں بحث ہے اصل میں، اور ربط حادث بالقدیم کی، یعنی یہ ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم امر میں تو بس جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے، ادھر شر اور خیر دونوں ہیں. ان دونوں کا آپس میں ربط کیا، جڑتے کیسے ہیں؟ جو جوڑ کی سمجھ اتنی آسانی سے نہیں آتی، تو وہ جب جوڑتے ہیں تو بڑے مسائل بھی بن جاتے ہیں، اسی سے پھر فتوے بھی لگ جاتے ہیں. وہ وجود، جو مسئلہ وجود بھی اسی سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک بات بس یہ سمجھ لیں، یہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے اوپر آسان ہے. ولنج، اب دیکھیے نا، وہ جو نطفہ ہوتا ہے یا وہ جو مادی شے ہوتی ہے، اس کی جگہ اب کیا شے آئی؟ کلمہ. وہ جو کلمے اور سالمے کی میں نے بحث کی تھی نا، یہاں نوٹ کریں، یہاں کلمہ آیا اس کی جگہ پہ. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے ایک مہربانی ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک کام ہے جو مقرر ہو چکا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر دوبارہ سوچنے کی، یہ ہوگا. فَحَمَلَتْهُ، تو وہ ان کا حمل قرار پا گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو ان کو لے کے ایک دور کے مکان میں چلی گئیں، یعنی یہ کوئی 7-8 میل کے فاصلے پہ بیت اللحم ہے، وہاں پہ وہ چلی گئیں. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب ان کا وہ وقت پورا ہوا اور وہ ان کو جو درد ذہ تھا وہ انہیں لے گیا، یعنی اس مجبوری سے، جیسے وہ تکلیف انہیں لے گئی ایک کھجور کی جڑ کے پاس. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اب آپ ایک خاتون کا تصور کریں جو اس تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کوئی مدد دینے والا نہیں، حوصلہ دینے والا کوئی نہیں. مستقبل کے کتنے اندیشے ہوں گے کہ کیا کیا الزام لگے گا، کیسے جواب دوں گی. تو اس کیفیت میں جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہی
جیسے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کر دیا، وہ حالانکہ اللہ کی طرف سے سارا کچھ معلوم ہے، لیکن یہ ہوتی ہے بر بنائے طبع بشری، انسان جس طرح وہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے، وہی حضرت مریم نے بھی کیا. یا لیتنی، کاش مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بولی بصری داستان ہو چکی ہوتی. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنین، تو اسے آواز دی اس کے نیچے سے، نشیب سے. دو معنی کیے گئے اسے، یعنی وہی جبریل آئے، انہوں نے آ کے آواز دی، یہ مطلب بھی ہے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اسی موقع پہ جو بچہ پیدا ہوا یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، وہ بولے، انہوں نے آواز دی. قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہو، آپ کے تحت، آپ کے نیچے آپ کے رب نے ایک سردار، یعنی اگر وہ اس کے بھی دو معنی کیے ہیں، سردار پیدا کیا ہے، یہ بچہ عزت والا ہے، وجاہت والا ہے. اور ایک معنی چشمے کا بھی کیا گیا کہ اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اچھا چشمہ بھی معنی لیں تو ہدایت کا چشمہ جاری کر دیا ہے، مراد اس سے بھی وہ ہو سکتا ہے. ایک فزیکل چشمہ، مادی چشمہ بھی جاری کر دیا، سالمات والا اور کلمات والا چشمہ بھی جاری کر دیا. فناداہا من تحت اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور اپنی طرف کھینچو اس کھجور کی جڑ کو تو ساقط علیک رطبا جنیہ، آپ پر گریں گی پکی ہوئی کھجوریں، بے موسم پھل. فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ بھی پیو بھی، اپنی آنکھ بھی ٹھنڈی کرو بچے کو دیکھ کر. فإما ترین من البشر احدا، اور جب تم دیکھو کسی بھی بشر کو، کوئی بھی تمہیں نظر آئے، فقولی، تو اسے کہو انی نظرت للرحمن صوما، میں نے آج کے دن رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. فلن اکلم الیوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. ان کا ایک روزہ یہ بھی تھا جس میں وہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے. اس کی نیت کر لو اور کوئی ملے تو اسے یہ کہو. فاتت بہی قومہا تحملہ، پھر وہ اسے اٹھا کے لے آئیں اپنی قوم کے پاس، ان میں پہنچی. اب ضروری نہیں اسی دن کا یہ واقعہ ہو، وقت گزر کے ایک وقت کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس آئیں. قالوا یا مریم، انہوں نے کہا ہے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے یہ کیا طوفان اٹھا لایا ہے، کیا چیز لے کے آ گئی ہو تم. اور یہ یعنی اب ظاہر ہے وہ جو بھی جس طرح کی انہیں سوچ آئی ہوگی، جو خیال آیا ہوگا. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت مریم کے بھائی کوئی تھے جن کا نام ہارون تھا، یہ کم از کم وہ ہارون نہیں ہے، یعنی اگر سگے بھائی کی بات ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی نسبت ان ہارون علیہ السلام کے ساتھ کی گئی، جیسے آج امت کی جو عورتیں انہیں کہیں نبی کی بیٹیاں ہیں، تو یعنی ایک روحانی بیٹیوں والی نسبت کر دی گئی، تو ایک روحانی تعلق وہ بیان کیا گیا. یا اختہ ہارون، یا ان کے کوئی اپنے بھائی تھے سگے بھائی جس کا نام ہارون تھا. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا جو باپ تھا وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں کوئی بدکارہ تھی. اس کا مطلب ماں باپ کی عادتوں کے اثرات جو ہوتے ہیں اولاد پہ کم از کم ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. تو وہ جب ایسے نہیں تھے تو تم نے یہ کیا حرکت کی ہے. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پنگوڑے گود میں ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے. یعنی ایک تو تم یہ کام کر کے آئیے ہو، اوپر سے یہ اندازہ دیکھو کہ یہ کہہ رہی ہے بچے سے بات کرو. قال انی عبداللہ، بچہ بول پڑا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس نے مجھے برکتیں عطا کی ہیں جہاں کہیں بھی میں ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَزَكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی جب تک کہ میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں نیک سلوک کرنے والا ہوں اپنی ماں کے ساتھ. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبر کرنے والا بدبخت. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہے جب میں پیدا کیا گیا، جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم. یہ اصل میں عیسائیوں کے عقیدے کی وہ نفی ہو گئی نا، کہ وہ جو بھی ان کی سوچ تھی تو یہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ اتنی ساری بات ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں تم شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد اپنے لیے اخذ کرے. سبحانہ، وہ اس سے بلند ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی ایسے کام کا فیصلہ کرے جو اسباب سے ماورا ہو.
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فا پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر بھی اس کام کے ہونے میں نہیں لگتی، اس میں ٹائم لگتا ہی نہیں، عالم امر میں ٹائم نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے پوری کائنات سے پار نکل کے اور پھر سدرۃ المنتہا سے ہو کے واپس آ گئے، وقت نہیں بیتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک میرا بھی رب ہے، وہ اللہ ہی میرا ہی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو پھر مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف آراء قائم کر لی، یعنی کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے اللہ ہی قرار دے دیا، تو کسی نے تین میں سے ایک قرار دے دیا، مختلف آراء۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا یہ کہ یہودیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے تو انہیں انسان کا بیٹا قرار دے کے نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہیں ایک جو ہے نا غلط بچہ قرار دے دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس جو عظیم دن ہے اس کی پیشی کے موقع پر، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے ہوں گے، کیا خوب دیکھتے ہوں گے، یوم یاتوننا، جب ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون یوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور انہیں خبردار کر دیجئے جب حسرت کا دن، افسوس کا دن آئے گا، جب معاملہ چکتا کیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ، اور آج یہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، تو وہ یقین نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہو جائیں گے زمین کے اور جو اس کے اوپر ہے، یہ سارا تم نے بنایا ہے، وارث ہم بن جائیں گے، تمہارے پاس تمہارے نیک اعمال رہ جائیں گے اگر کوئی کیے ہوں گے، یہ تو سارا ہمارے پاس آ جائے گا۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ سب کے سب خود بھی واپس ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر ہے کتاب میں ابراہیم کا، یعنی یاد رکھو اپنے ابراہیم کو بھی جو اپنے جو یاد میں شامل رکھو۔ انہ کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق نبی تھے۔ یہ یہاں پہ دو الفاظ ہمیں ملیں گے، صدیق نبی اور رسول نبی۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ تلاش حق میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کے اندر انعامت ہوتی ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچانک اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، وہ اپنے کام میں ہوتے ہیں لیکن تقدیر انہیں نبوت کے دروازے پہ لے جاتی ہے، یا یہ کہ ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو اپنے یعنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، پھر یہ کہ اس کے فوراً بعد جو بھی دل کی کیفیت بنی ایمان لے آئے۔ تو یہ بالکل یعنی ان کے اندر بھی وہ چیز تو ہوتی ہے ایمان لانے کی، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بس فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ مجھے آج خیال آ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے مثال کے طور پر کہ دھماکہ خیز مواد تو جو ہے نا وہ گائیڈڈ میزائل میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو سرنگ بارودی سرنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں۔ بھائی ایک وہ ہوتی ہے جو اپنے ٹارگٹ کے تلاش میں ہوتی ہے، یعنی گائیڈڈ میزائل وہ اپنا ٹارگٹ تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے، اور یہ کہ وہ بارودی سرنگ کے ساتھ آ کے کوئی ٹکراتا ہے تو وہ پھٹتی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی حادثہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان تک پہنچتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی واقعہ انہیں اللہ سے ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، نتیجہ آگے ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا۔ تو بس یعنی یہ جو صدیق رسول ہیں، یہ وہ صدیق نبی ہے، یہ وہ نبی ہیں کہ جو گویا اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے، پہلے ہی سے تلاش میں تھے۔ جیسے ہم نے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ پڑھا۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں نہ جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو مورتیاں اور بت ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی کام کے ہیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، ما لم یاتک، وہ آپ کے پاس نہیں آیا، فتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چلاؤں گا اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس آیا ہے۔
یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب لپیٹ میں لے لے گا۔ فتکون للشیطان ولیہ، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس کا مطلب شیطانوں سے تعلق بننا اللہ کی بہت بڑی ناراضگی جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب پہنچے گا کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، والد نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے جو معبود ہیں، جو ٹھاکر ہیں، جو میرے سردار ہیں، ان سے تو کسی اور طرف رغبت رکھتا ہے؟ تیرا میلان، تیری رغبت کسی اور چیز کی طرف ہے ان معبودوں کو چھوڑ کر جو میرے ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، ابھی تو میری آنکھوں کے آگے سے ٹل جاؤ، نکلو یہاں سے باہر۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، فرمایا آپ پر سلام ہو۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، بہت اس کی عنایات ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کی یہ خواہش تھی، لیکن یہ بہت عنایات بھی تھیں، لیکن یہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے والد کو ایمان لانے سے محروم رکھا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں آپ سے بھی کنارہ کشی اختیار کروں گا، اور جن کو آپ لوگ پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر مانگتے ہو، جن کو کوئی کارساز سمجھتے ہو، ان سے بھی میں اعلان لا تعلقی کروں گا، چھوڑ دوں گا ان کو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا، بد نصیب نہیں بنوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب فی الواقع انہوں نے چھوڑ دیا ان کو بھی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، یعنی بت پرستی بھی چھوڑ دی۔ وہ ویسے تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس سے باقاعدہ اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کر دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا بیٹا۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب دیا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اس کو ہم نے اپنی رحمت، خصوصی رحمت سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو ہم نے دنیا میں اونچا بول عطا کیا کہ ان کا نام جو ہے ادب سے لیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اسی طرح کتاب میں ذکر ہے، ذکر کرو موسیٰ کا بھی۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنا ہوا تھا مخلص۔ اب یہ دیکھیے جس کو اپنے لیے خالص کر لیا ہو اللہ نے، وہ مخلص ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ اب وہ رسول کا لفظ یہاں پہ، نبی تو ہر رسول نبی ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ کوئی رسول جو بھی رسول ہے اس کا ظاہر نبی پہلا مرحلہ ہے، اللہ سے اس کا ہم کلام، اللہ کی طرف سے اس کے پاس کلام آنا، اللہ کا اس سے رابطہ ہونا، جبریل کے ذریعے سے یا جس ذریعے سے بھی، تو یہ نبی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسے رسول بھی بنایا، اللہ نے کسی کی طرف اپوائنٹ کیا کہ جاؤ ان کو فلانوں کو سمجھاؤ۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے پکارا طور پہاڑ کی دانی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نجیہ، اور اسے ہم نے قریب بلایا راز کی بات کہنے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کلام ہونے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ان کی فرمائش پر ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کر کتاب میں اسماعیل کا۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ اپنے وعدے کے بہت سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ یہ زکوٰۃ کے لفظ سے نا ایک بات، یعنی یہ ہر جگہ اس کا معنی جو پیسے خرچ کرنا ہے یا وہ جو 2.5% والا ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے یعنی پاک کرنا، اور اس کے اندر یعنی تزکیے کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ مال کو خرچ کر کے تو زکوٰۃ کا لفظ بھی اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنے سے بھی انسان کو جو ہے پاکی ملتی ہے، تزکیہ، اور مال بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم کرتے تھے، اور یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یا جو وہ چیزیں کہ جو دل کے روگ ہیں یا بیماریاں ہیں اس سے بھی پاک رہنے کا حکم کرتے تھے، اور خود اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ذکر کرو ادریس کا بھی۔
انہو کانا صدیقاً نبیہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدیق نبی تھے، یہ وہی جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ان کو ہم نے اٹھایا اونچے مکان پر۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے درجہ بہت اونچا دیا، ایک خیال یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھایا۔ ادریس علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کے تو ظاہر بعد ہیں، لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ یہ دو نبی بیان کیے جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان، ایک یہ جن کا ذکر قرآن میں آیا، دوسرا حضرت شیس علیہ السلام جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ انہو کان صدیقا نبیہ ورفعناہ مکانا علیہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، یہ انبیاء میں سے تھے، آدم کی اولاد میں سے، ان پر ہم نے انعام کیا ہے۔ اچھا یہ جو آدم کی اولاد کا ذکر آتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیں، جو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف خیالات جو پیش کیے گئے، تو ہمارے ہاں جو ایک روایتی طور پر، خاص طور پہ ہمارے جو بریلوی مسلک کے لوگوں نے اس کو زیادہ پھیلایا ہے، تو وہ حدیث اگرچہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک وہ مستند نہیں ہے، ضعیف ہے اس کی سند، لیکن یہ کہ وہ تو ہے کہ جو ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نور کی صورت میں حضرت آدم کی پیٹھ میں تھا، اور اسی طرح کرتے 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 اپنے تک لے کے آئے۔ ایک اور روایت بھی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری نسب میں، میری نسل میں آدم علیہ السلام تک کوئی ولد الزنا نہیں ہے، یعنی وہ جو برکتیں ہیں جو نکاح کے ساتھ، وہ اپنی پوری نسب کو انہوں نے وہ پروٹیکٹڈ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا عنصر شامل نہیں ہوا ہے۔ وہ میں ادھر بتانا بھول گیا تھا یہ بات کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جیسے کراس بریڈ کا میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہونے کا معاملہ ہے، یہ بھی برکت سے محروم ہونے کا معاملہ ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کو پرسوں سنائی تھی کہ جس میں وہ مغربون کا ذکر آیا تھا، یا کل سنائی تھی، کہ جو اگر نکاح کے ساتھ بھی آدمی اللہ کو یاد نہ کرے اور وہ حوانیت مسلط ہو جائے تو شیطان اپنا نطفہ شامل کر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھے جہاں بغیر نکاح کے ہو تو وہاں شیطان کا کتنا عمل دخل اس میں شریک ہو جائے گا۔ وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو وہ قومیں یا وہ لوگ کہ جن کے اندر ان چیزوں میں کوئی پرہیز ہی نہیں ہے، اور وہ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، آخر آپ سوچیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے، کس کو سنانا مقصود ہے یہ بات؟ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی ان کے خیال میں چلا رہا ہے، اور اس کی خوشی اس میں ہے کہ آپ اس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ فلانے سن تک ہماری جو ہے نا اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بغیر کسی شادی کے بندھن میں بندھے جوڑوں کے سے پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں اس بات کو رکھیں کہ میری نسل میں آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کی برکتیں ہیں یہ کس لائن پر ہیں، اور یہ جو بے برکتی ہے یہ کس قسم کی اولاد پر ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے نا کہ یہ آدمی کی نسل سے ہیں، تو وہ پھر اس کا ایک خاص معنی ہے کہ ان پر یہ جو برکتیں ہیں در حقیقت یہ اللہ نے آدم کی نسل ہی کے لیے مخصوص رکھی ہوئی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی نسل میں سے ہیں جو نوح کے ساتھ ہم نے اٹھائے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور یعنی ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے پسند کیا۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمن، ان کا رویہ، روش، طرز کیا ہوتی تھی، سوچ کیسی ہے، عادت کیسی ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی گئیں، پڑھی گئیں، سنائی گئیں انہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ گرے سجدے میں روتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کا کلام سن کر، اب ظاہر ہے ان کے اندر وہ برکت ہے، وہ جسے ہم روح کہتے ہیں، یا ان کے اندر وہ کہیں نا وہ سافٹ ویئر جو ہے نا، وہ جو اولاد آدم کا خاصہ ہے وہ ان کے اندر انسٹال ہوا ہے، یہی وہ برکت ہے۔ لہذا جب وہ میچ کرتی ہے نا وہ لہر، وہ وحی الہی کی اس روح ربانی کے ساتھ، تو پھر وہ روتے ہوئے سجدہ کرنے میں سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ سجدہ کر لیں گے۔ فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا، یعنی ان کی جگہ پہ اضاعوا الصلاۃ، جو نماز ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے دنیا کے مزے اور لذتیں ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ یا ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس کا نام ہی غی ہے، تو گویا اس میں جا پڑیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے جس نے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
जन्नात अदन लती वआद अर्रहमान इबादहु बिलगैब, वो रहने वाले बागात जिनका वादा रहमान ने अपने बंदों से किया है, उन्हें देखे बगैर वो मानते हैं रहमान की बात। इन्नहु कान वादहु मातिया, बेशक उनके वादे पर पहुँचना है, यानी जो अल्लाह ने उनसे वादा किया है उस पर वो पहुँचेंगे। ला यस्माउन फीहा लगवन, वहाँ पे वो कोई बक बक नहीं सुनेंगे, इल्ला सलामा, सवाए सलाम सलाम के। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतम वाशिया, और वहाँ उनके लिए सुबह शाम बाबरकत रोज़ी होगी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, इस जन्नत का वारिस बनाएंगे हम अपने बंदों में से उसको जो तकिया, जो परहेज़गार होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, अब ये एक अलहदा मसला है और इसका ताल्लुक़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस ख्वाहिश से कि हज़रत जिब्रील जल्दी जल्दी आया करें। जल्दी इंसान की, वो हमने पढ़ा वकानल इंसान अजुला, इंसान जल्दबाज है, वो नेकी में भी जल्दी करता है। जैसे आजकल जो है ना वो इकामत दीन की जल्दी हमने अगर मचाएं, तो इसी तरह ये समझ लीजिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश होती थी कि कुरान जल्दी जल्दी उतर आए। अब वो हज़रत जिब्रील से फरमाइश करते कि आप देर से आते हैं, उसका जवाब हज़रत जिब्रील दे रहे हैं, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम नहीं उतरते मगर आपके रब के हुक्म से, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। ये जो तकवीन पर जो मामूर है ना, जो फरिश्ते, वो खिज़र हों या कोई भी हों, उस मकाम पर वो वही काम करते हैं जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे होते। अभी हमने जो सूरह काफ में पढ़ा जो वाक़या, उसमें वो कभी खिज़र उसे अपनी तरफ मंसूब करते हैं, कभी अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। गोया इस जगह पे पहुँच के वो बिल्कुल यानी खिज़र का काम और अल्लाह का काम एक ही हो जाए, उनकी अपनी मर्ज़ी बीच में शामिल ही नहीं होती। जो वो कर रहे हैं वो वही हो जो अल्लाह ताला उनसे चाह रहा है। वयफ़अलून मा युमरून, वो वही करते हैं कि जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया होता है। तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। लहू मा बैना ऐदीना व मा खल्फना, वही हमारे आगे भी है, वही हमारे पीछे भी है। व मा बैना ज़ालिक, आगे और पीछे के जो माबेन है वो भी वही है। वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। यानी आप तक ये जो ऐसा नहीं है कि ये अगर हम देर करते हैं तो भूल जाता है रब, ऐसा नहीं होता। वो उसकी हिकमत होती है, ये देर से पहुंचने ही में खैर होती है, वही वो खैर और शर का तसव्वुर ज़हन में रखें, उसी में भलाई होती है, उसी में फ़ायदा होता है, यही उसकी हिकमत का तकाजा होता है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमानों और ज़मीन और जो इनके माबैन है उन सब का रब है। फ़ाबुदहु, आप उसकी बंदगी कीजिए। वस्तबिर लिइबादतिही, और उसकी बंदगी पर कारबंद रहिए, कायम रहिए, इस्तिकामत दिखाइए। हल तालमु लहू समिया, उसके से नाम वाला कोई सुना है? अब यहाँ नाम से मुराद ये कि उसकी जो सिफ़ात हैं, उसके जो आला औसाफ हैं, उस जैसा कोई और नहीं। वह यक़ूलुल इंसानु आइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या, और इंसान कहता है जब मैं मर जाऊँगा क्या मैं दोबारा उठा लिया जाऊँगा। ये सूरह बनी इसराइल में जो आया था ना, वइज़ा कुन्ना इज़ामन वरफ़ातन आइन्ना लमबूसूना खल्कन जदीदा, तो जब हम मर जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, हड्डियाँ भी गल सड़ जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे? तो इंसान कहता है मैं दोबारा उठाया जाऊँगा। फ़वरब्बिक, तो तेरे रब की कसम है, लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुख़्ज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया, हम लाजमन इन सबको इकट्ठा करेंगे और इन सब को फिर सामने लेके आएंगे दोज़ख के, जिसिया कि ये घुटनों के बल पड़े हुए होंगे, खौफ के मारे घुटनों के बल झुके होंगे दोज़ख के आगे। सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान इतिया, फिर ये जो मुख्तलिफ़ जमातें होंगी, ज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता सुबह क़यामत तक जितने भी मुख्तलिफ़ जनरेशन्स हैं, तो इनके अंदर से जो सबसे ज़्यादा उसको खींच के निकालेंगे, उसको जो इन मुख्तलिफ़ ग्रोहों में से रहमान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अकड़ने वाला होगा। अब आप समझ सकते हैं कि फ़िरौन को निकालेंगे मिस्र वालों में से, और ये कि अबू जहल को उठाएंगे मक्के वालों में से। वकिस अला ज़ालिक, हर दौर का जो बड़ा बड़ा फन खान होगा अल्लाह के मुकाबले में अकड़ने वाला, उसको बाहर निकालेंगे। यानी मजमा है तो उसमें से जो बड़े मुजरिम हैं उन्हें ज़रा बाकियों से निकाल के छांट के मुमताज़ करके अलग खड़ा करेंगे। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, फिर हमें खूब मालूम है कि कौन इस काबिल है कि उसे उस दोज़ख के अंदर झोंका जाए, दाखिल किया जाए। वहिम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई भी नहीं है मगर हर एक को दोज़ख के ऊपर वारिद होना पड़ेगा, उस पर पहुँचेगा। असल में इसलिए कहा जाता है कि ये जो पुल सिरात है ना, ये दोज़ख के ऊपर है।
تو جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے. اس کا مطلب ہے سب کے سب اس پہ ایک دفعہ دیکھیں گے تو صحیح. وَإِن مِّنكُمْ، اور کوئی انسان نہیں ہے تم میں سے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس کو ادھر وارد ہونا ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے حتمی وعدہ ہے، طے شدہ وعدہ ہے، لازمی ہے، ہوگا یہ. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لے جائیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں. وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہے اس کو اسی میں اوندا ڈال کے گھٹنوں کے بل پڑے چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری کھلی نشانیاں، واضح آیات. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، یہ جو دو گروہ ہیں، تم ایمان والے ہم کافر، ان دو گروہوں میں سے مقام یعنی مرتبے اور دنیا کے سٹیٹس کے اعتبار سے اور دنیا میں جو جتھا ہے، اقصان و ندیہ، جو شام کو مجلس لگتی ہے. اس وقت کے رواج میں یہ بات ہوتی تھی نا، جو بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں شام آ کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، تو جو مجلس سجتی ہے، تو مجلس کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے زیادہ بہتر کون ہے؟ یہ بات کیوں کہتے تھے کہ جس کی مجلس بڑی ہے، جس کا مقام مرتبہ سٹیٹس بڑا ہے، وہ ہے نا جس پر اللہ کی خیر ہے، جس پر اللہ کی عنایات ہیں، جس پر اللہ کی مہربانیاں ہیں. اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو آپ کی مجلس بھی بڑی ہوتی، جو نہیں بڑی ہے. تو وہ اس کو دلیل بناتے ہیں. اس کا جواب کیا دیا؟ جواب دیا پہلا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم احسن اساسا ورعیا، ان کے پاس سامان دنیا بھی بہت تھا اور ان کے پاس ترقی پانے کے وسائل بھی بہت زیادہ تھے، نمود و نمائش کی چیزیں بھی بہت زیادہ تھیں. یعنی آج یہ تمہارے پاس ہیں، وہ اس وقت ان کے پاس تھی، تو وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اگر یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن کے پاس سامان دنیا ہوتا ہے، تو پہلے جن کے پاس سامان دنیا تھا ان کو اللہ کیوں ہلاک کرتا رہا؟ پہلا تو یہ سوال اٹھایا. دوسری بات یہ کہی جو اصلی بات ہے کہ اس دنیا کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اس دنیا کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے. فرمایا کل من کان فی الضلالہ، اے نبی انہیں بتائیں جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں سنتا، کفر پر اڑ جاتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو جو رحمان ہے اسے ایک دم نہیں پکڑتا، اس کو لمبا موقع دیتا ہے، رسی اس کی دراز کر دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اسباب دنیا دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، وہ سوچتا ہی نہیں، اپنے انہی عیاشیوں میں پڑا رہتا ہے یا مزوں میں جو ہے وہ مست رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، جو دو میں سے ایک ہے، دنیا میں عذاب آ جائے یا گھڑی آ جائے، وہ گھڑی یا موت کی گھڑی یا قیامت کی گھڑی، اس وقت تک وہ اپنے دنیا کے دھندوں میں پڑے رہیں. اللہ اتنی رسی دراز کر دیتا ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، وہ اپنے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے انہیں. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور وہ جان لیں گے کہ کون ہے جو درجے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے شر ہے، گھٹیا ہے، کمتر مقام کا حامل ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور اس کا لشکر یا اس کی فوج یا اس کی مجلس کمزور ہے. یہ تو یہ آنکھ بند ہوگی، ادھر آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا، تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ مزید دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر آئے، مزید ہدایت دیتا ہے ان کو. اب یہ دیکھیے، جو گمراہی پہ پڑے انہیں دنیا مزید دیتا ہے، جو ہدایت پر آئے انہیں ہدایت مزید دیتا ہے. دنیا ابھی بھی ان کی تھوڑی ہوئی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ہدایت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرتا رہتا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والے وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو بہت بہتر ہوتی ہیں ان کے رب کے ہاں ثواباً، بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور لوٹ کر جانے کے اعتبار سے بھی وہ بہت بہتر ہے. یہ دنیا کا ساز و سامان بہتر نہیں ہے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے لازماً مال اور اولاد دی جائے گی. دنیا میں تو یعنی فرض کریں، یہ بعض نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ سے متعلق یہ بات ہے، تو عرب میں اس کا بہت اونچا سٹیٹس تھا، مالدار بھی تھا، اولاد بھی تھی. وہ بنین شہودا، بیٹے موجود رہتے تھے ہر وقت، دائیں بائیں آگے پیچھے.
تو وہ یہ کہتا ہے، یعنی یہ اس کا قول ہے کہ مجھے مال و اسباب جو ہے دیا جائے گا، یعنی دنیا میں اور ترقی دی جائے گی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آخرت میں بھی میری ہے۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب کی اطلاع لے آیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ کلا، نہیں، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ سنکتب ما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ رکھیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، آج اسے ہم دنیا کی نعمتوں میں بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، آگے سے آگے پہنچا رہے ہیں، کل ہم اسے بڑھاتے چلے جائیں گے عذاب میں جیسے کہ بڑھایا جاتا ہے، مزید سے مزید عذاب میں ڈالیں گے اسے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وہ جو کہتے ہیں اولاد ہوگی میری ہے اور مال و اسباب، اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ تو یہ نہیں رہے گا، وہ مرے گا یہ سب چھوڑ جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا، نہ برادری آئے گی، نہ مجلس آئے گی، نہ قوم آئے گی، نہ جتھا آئے گا، نہ جماعت آئے گی، اکلوتا بندہ اللہ کے سامنے جا کے پیش ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ بھی اکیلا آئے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود اختیار کیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے یا انہیں ان سے عزت حاصل ہو۔ کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وہ بزرگان دین اللہ والے جن کو کسی نے جو ہے نا اپنا سفارشی سمجھ لیا، وہ ان کی عبادت، ان کے اس کام کا انکار کریں گے، منکر ہو جائیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُوذُهُمْ عَزًّا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو کافروں کے اوپر، تو وہ انہیں جوش دلاتے ہیں، وہ انہیں اٹھا کے اور جوش اور جذبے سے وہ جو ہے ہمکنار کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کا جوش ہے؟ غیرت کا جوش دلاتے ہیں۔ یہ کس چیز کا؟ بت پرستوں، جو بت پرست ہیں ان کی غیرت، اس کا وہ جوش کھاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ہاں آپ ہمارے بتوں کی کو جو ہے نا وہ توہین کیوں کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کیوں کر رہے ہیں، ان کا انکار کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی غیرت کا جوش۔ تو یہ جوش انہیں کون دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے شیاطین دے رہے ہیں، انہیں ابھار رہے ہیں، ابال کر۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان پر جلدی نہ کریں، انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یہ گنتی پوری کر رہے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی جو ان کی عمر ہے وہ پوری کر رہے ہیں، یا جسے ہم آپ اپنے الٹی گنتی گن رہے ہیں، یا کاؤنٹ ڈاؤن جسے کہتے ہیں، وہ ہو رہا ہے ان کا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، رحمان اپنے پاس انہیں بلائے گا، اور مہمانوں کی صورت میں، وفد کی صورت میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں ان کو گھسیٹ کے ہانک کر لے جائیں گے دوزخ میں پیاسے۔ لا یملکون الشفاعہ، وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، تو عہد تو کسی نے بھی نہیں لے رکھا۔ باقی جسے اجازت ملے گی تو وہ وہی سفارش کرے گا جو بالکل ٹھیک سفارش ہوگی، آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ مختلف، جیسے انہوں نے مشرکین نے کہا کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، یا جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو تم بہت بھاری بوجھ اٹھا چکے ہو، اس کے نیچے پھنس گئے ہو، اتنا بڑا گناہ ہے جو تم نے اٹھا لیا۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنا بوجھ ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ پہاڑ ڈہ جائیں اس بوجھ کے تلے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اتنی بڑی گستاخی ہے یہ۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور یہ رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے حضور بطور بندہ کے آئے گا۔ جو بندہ ہے وہ بیٹا تو نہیں ہو سکتا، غلام کے طور پر آئے گا۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اور ہم نے ان کا شمار کر رکھا ہے، یعنی کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب ہمارے جو ہے نا ریکارڈ پر موجود ہیں، ہم نے ان کا شمار کر رکھا ہے۔ وعدہم عدا، اور ان کی گنتی بھی گن رکھی ہے، وہ ٹائم پورا ہونے پہ لوٹ آئیں گے ہمارے پاس۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا ہمارے پاس اکلوتا، فرد کی حیثیت سے آئے گا، جتھا نہیں آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، ان کی زندگی میں نہ بھی ہو مرنے کے بعد محبت پیدا کر دے گا۔ کتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، شاید ان کو دنیا میں کوئی ان کی زندگی میں کوئی مقام نہیں ملا، بعد والوں نے انہیں یاد رکھا۔ آپ ذرا سوچیں، اپنی تاریخ ہی دیکھیں کہ اکبر کے دور میں جن کو اٹھا کے اس نے قید کر دیا، اگر ان کے فالوورز ہوتے تو قید کرنا ممکن ہوتا ہے مجدد ثانی کو، کوئی آواز اٹھانے والا ہوتا تو یہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن یہ کوئی نہیں تھا گویا ایک، بلکہ بہت سے لوگ مخالف تھے، اور جو بڑے بڑے جن کو اس وقت جید سمجھا جاتا تھا، جو بغیر نقطے کے تفسیر لکھتے تھے، ابو الفضل فیضی وغیرہ، تو وہ تو بادشاہ کے ساتھ تھے، اس کے دین اکبری کی سپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن آج کس کا نام باقی ہے، کس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور کس کو عزت دی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اسی طرح لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ تو اس قرآن کو اے نبی ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے، سنانا آسان ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور جو جھگڑالو قوم ہے، سخت اکھڑ قوم ہے جو یہ قریش کی، ان کو آپ خبردار کر دیں، لیکن کس چیز کے؟ قرآن کے ساتھ۔ گویا انذار بھی قرآن کے ساتھ ہے اور بشارت بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ بشارت کس کو دینی ہے؟ پرہیزگاروں کو، اور خبردار کس کو کرنا ہے؟ گناہگاروں کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اب ظاہر ہے ایک بندہ جو الٹے کام کرتا ہے اسے تو بشارت نہیں دی جا سکتی نا، کہ تم جو یہ شراب پیتے ہو بہت اچھا کام کرتے ہو جنت میں جاؤ گے۔ بشارت تو اسی شے کو کہتے ہیں، اسے ڈرایا ہی جائے گا یہ تم نے حرام کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کے نتیجے میں دوزخ میں جانے کا خطرہ، یہ انذار ہے۔ اور جو اچھے کام کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، پرہیزگاری یعنی آرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے، یہ خوشخبری ہے۔ لیکن یہ ساری خوشخبری بھی دینا ہے یا خبردار بھی کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے ہی سے کرنا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ کوئی آہٹ بھی پاتے ہو، کوئی ان کی آہٹ آتی ہو؟ او تسمع لهم رکزا یا ان کی کوئی بھنک سنتے ہو، کسی کی زبان پہ ان کا تذکرہ آ جائے۔ یہ قوم ہم نے اس طرح نیست و نابود کر دی ہیں۔